اما بعد باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الکتاب حدثنا ابو معمر قال عبد الوارث قال حدثنا خالد بن عباس قال ضمني وسلم قال اللهم علمہ الکتاب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بڑی اہم بات پر باب باندھا ہے کہ استاد کی اور بڑوں کی دعائیں لینی چاہیے علمی سفر میں بڑوں کی دعائیں لینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا طریقہ استعمال کرنا چاہیے کہ بڑے دعائیں دیں، استاد دعا دے۔ استاد دو چیزوں پر دعا دیتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب طالب علم محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے تو استاد کا دل خوش ہوتا ہے، وہ دعا دیتا ہے، اور دوسرا جب خدمت کرتا ہے، استاد کی خدمت کرتا ہے تو پھر استاد اس کو دعا دیتا ہے۔ دعا کرانا اور ہے، کرانے کا بہت رواج ہے، لینے کا رواج نہیں ہے۔ کرانے کا ہے جی دعا کر دے، دعا کر دے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ وہ خود دعا دے، ایسا کوئی کام نہیں۔ ایک رسم ہے آج کل یہ دعا کا کہنا، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے رات پوری گزاری سے یہ دیکھنے کے لیے کہ پیغمبر السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں رات کو۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ 10 سال عمر میں ہے، اور اس کام کے لیے پیغمبر السلام کے ساتھ رات رہ رہا ہے۔ ان کے گھر میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ان کی خالہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی۔ ایک کام تو یہ کیا، اب اس سے ان کی طلب پتہ چلی بھی، طالب علم کیسی محنت چاہتا ہے، کیسے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں رات کو دیکھوں، اس لیے رات کو سوئے نہیں، اپنے آپ کو جگائے رکھا گیا۔ ایسا نہ ہو سلم اٹھ کر، کیونکہ آپ علیہ السلام تو رحمۃ اللہ عالمین، اگر وہ سو جاتے کبھی نہ اٹھاتے ہو، لیکن وہ جاگتے رہے، اپنے آپ کو جگائے رکھا۔ سلم سو گئے، ان کی خالہ بھی سو گئیں، پھر اٹھے، پھر جاگتے رہے، فوراً اٹھ گئے۔ جیسے پیغمبر وضو کیا، انہوں نے وضو کیا، پھر نماز خیر پڑھی، بائیں طرف کھڑے ہو گئے، وسلم نے ان کے کان مروڑا، دائیں طرف لے آئے۔ پھر انہوں نے یہ کام کیا کہ جب صبح کو اٹھے تو پیغمبر السلام پہلے تو باہر جایا کرتے تھے واش رومز کے لیے، لیکن پھر اندر بعد میں اجازت ہو گئی تھی، وہیں خصوصاً چھوٹے پیشاب کے لیے گھر میں جگہ ہوتی تھی۔ تو عبداللہ عباس نے سوچا، اب 10 سالہ دماغ، کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سلم جائیں تو پانی، جب مانگے تو پانی دوں، تو اس میں پردے کا خطرہ تھا، آج کل کی طرح کا تھا نہیں نظام۔ تو پہلے جا کر پانی رکھ دیا استنجے کا، اور دوسرے برتن میں باہر وضو کا پانی رکھ دیا۔ تو سلم، یہ خدمت ہے، بہت خوش ہوئے۔ تو اماں بھی بیدار تھیں، جب وہ باہر سلم استنجا کے لیے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ وضو کا پانی، بیٹھنے کی چوکی۔ اور اماں سے پوچھا کس نے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے بھانجے عبداللہ نے۔ تو فرمایا ضمنی، مجھے یوں لپیٹ لے اپنے ساتھ، اور اللہ معلم الکتاب، اے اللہ ان کو تفسیر کا علم دے دے، تو تفسیر کے سب سے بڑے عالم بنے۔ اس امت میں مفسر قرآن کا لقب جو پایا ہے وہ عبداللہ بن عباس نے پایا ہے۔ یہ دیکھو امام بخاری نے یہ نصیحت کرنے کے لیے کہ استاد سے دعائیں لینی چاہیے، کرانی بھی چاہیے، لینی بھی چاہیے۔ اور استاد دعا دے گا، جب آپ محنت کریں گے، شوق سے پڑھیں گے تو استاد خوش ہوگا، اور دوسرا کہ اس کی خدمت۔ اس لیے فرمایا کہ عبداللہ عباس کہتے ہیں ضمنی وسلم، مجھے ایسے لپیٹ لے اپنے ساتھ۔ وہ تو چھوٹے تھے نا، سینے سے تو لگ سکتے تھے، چھوٹے تھے۔ قال اللہ معلم کتاب باب متى یسیع السماع الصغیر۔ اب ایک اہم مسئلہ امام بخاری نے شروع کیا ہے کہ چھوٹے بچی کی سماع حدیث کب معتبر ہے۔ بچہ ہے، وہ حدیث مبارک سنتا ہے، وسلم سے چھوٹے چھوٹے صحابہ نے سنی، جیسے چھوٹے 5 سال کے صحابہ آئے ہیں، 5 سال، 4 سال، 6 سال، وسلم سے کوئی بات سنی، کوئی عمل دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کب معتبر ہے؟ لیکن بیان کرے گا بڑے ہو کر،
بچہ حدیث بچپن میں بیان نہیں کرے گا، لیکن بچپن میں اس نے دیکھا، بڑے ہو کر بیان کیا۔ تو یہ کم معتبر ہے، تو امام بخاری فرما رہے ہیں یہ معتبر ہے سن تمیز۔ سن تمیز یعنی اتنی عمر کہ اچھائی برائی کو پہچانتا ہے، بات کو سمجھتا ہے، اس کو سن تمیز کہتے ہیں۔ بچے پر ہے بات، 3 سال کے بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بات کو کیچ کر لیتے ہیں، 4 سال کے ہوتے ہیں۔ تو یہ امام بخاری یہ فرما رہے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کی حدیث اور بات معتبر ہے۔ وہ صحابہ جو بچپن رسول کے پاس ان کے ماں باپ لے گئے، دم کرانے لے گئے، تب برکت کے لیے لے گئے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی عمل دیکھا اور بڑے ہو کر نقل کیا، میں نے یوں دیکھا، تو وہ معتبر ہے۔ یہ بات ہے۔ بیان آگے روایت کرنا بچپن میں نہیں، وہ بالغ ہونے کے بعد ہوگی، لیکن لے کب سکتا ہے جب سن تمیز ہو۔ اب روایت بیان کر رہے ہیں، حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک بن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ عتبہ بن عبد اللہ عباس۔ عبد عباس کہتے ہیں اقبلت راکبا حمار ایتان، کہا کہ میں گدی پر بیٹھ کر آیا۔ یہ حجۃ الوداع کا قصہ ہے، حجۃ الوداع، اور حجۃ الوداع میں ان کی عمر وہی 9-10 سال ہی تھی۔ میں گدی پر آیا، وانا یوم قد ناہت الاحتلام، کہا کہ میں بلوغ کے قریب تھا۔ 10-11 سال کے بچے اس کو مراہق کہتے ہیں، بالغ نہیں ہوئے تھے۔ اور وسلم یصلی منا الی غیر جدار، پیغمبر سلام مینا میں نماز پڑھا رہے تھے بغیر کسی دیوار کے، یعنی آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی جس پر کہ آپ سترا بنایا ہو، ایسا کوئی چیز نہیں تھی، کھلے میدان میں پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے تھے۔ فمرت بین بعد یدی بین یدی بعد صف، میں بعض صفوں کے آگے سے گزرا، صف بڑی تھی، لمبی صف تھی، 1,24,000 صحابہ کرام کی جماعت تھی، 100% وہاں تو حاضری ہوتی تھی، اتنی لمبی صف، تو میں سب سے ایسے آگے آیا گدی پر بیٹھے بیٹھے۔ وارسل تو اطان ترتا ہوں، اور میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ وہ چرتی رہے گی۔ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، اور میں صف میں داخل ہو گیا۔ فلم ينکر ذلک علیہ، تو کسی نے انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا مجھے کسی۔ حالانکہ ارد گرد بعض صحابہ وہ بھی تھے جو کھڑے تھے، ویسے چوکیداری سمجھے یا انتظامات کے حساب سے، لیکن کسی نے مجھے منع نہیں کیا کہ بھائی تم گدی کیوں آگے چھوڑی اور تم آگے سے گزر کر، اس لیے کہ امام کے سامنے سے نہ گزرے تو صف کے سامنے سے گزر سکتا ہے، سن لو مسئلہ۔ کیونکہ جب جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو امام کے سامنے سے گزرنا اصل گزرنا کہلائے گا، کیونکہ سارے جو مقتدی ہیں ان کا سترہ امام ہے۔ ان کا سترہ کون ہے؟ امام ان کا سترہ ہے۔ تو اگر آپ صف کے سامنے سے گزرے ہیں تو جا سکتے ہیں، اس لیے اگر جگہ موجود ہے پہلی صف میں لیکن امام کے آگے سے نہیں گزرنا پڑتا تو آپ گزر کر بھی وہاں جا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ بھی اسی طرح گزر کر آگے چلے گئے، پھر صف میں گھس گئے، چھوٹے سے تھے، جگہ تو مل گئی ان کو، صحابہ نے دے دی ہوگی بیچ میں۔ اب اس میں 2 مسئلے دیکھو بڑے اہم اس میں سمجھ میں آئے کہ گدھا وغیرہ، گدھے اگر سامنے ہو تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے انہوں نے گدھی کو چھوڑ دیا، وہ وہاں چرتی رہی سامنے۔ اور دوسرا ہے کہ امام کے سامنے سے نہ گزرے، صف میں داخل ہونے کے لیے اگر پہلی صف میں جا کر آگے سے داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مقتدیوں کے سامنے سے گزرنا، یہ نمازی کے سامنے گزرنا نہیں کہلاتا، کیونکہ نمازی سب امام کے پیچھے، امام کے سامنے گزرے گا گویا کہ سب کے سامنے سے گزر گیا۔ بہت اہم بات ہے، سمجھ بات۔ اب یہ روایت، اب یہ انہوں نے بچپن میں یہ واقعہ دیکھا، بالغ نہیں تھے، بالغ ہونے کے بعد بیان کیا، تو یہ معتبر ہو گیا۔ دوسری روایت، حدثنا محمد یوسف قال حدثنا مبصر قال حدثنا محمد حرب قال حدثنا زبید بن زہری عن محمود بن ربیع، بالکل چھوٹے صحابی ہیں، 5 سال عمر کے ہیں، ان کی عمر صرف 5 سال تھی جب رسول اللہ دنیا سے گئے، اتنا چھوٹا سا 5 سال کا بچہ، آپ سوچ لو۔ کہا کہ مجھے کیا بات یاد ہے رسول اللہ کی، ان کے سر میں تکلیف رہتی تھی تو ان کی خالہ یا ان کی ماں لے کے آئی وسلم، یہ آپ علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، بیٹھے وضو کر رہے تھے، تو وہ گھر میں بچے چھوٹے تھے، لے آئے۔ عقل تو وسلم، کہا کہ مجھے اتنی بات یاد ہے رسول اللہ کی، یعنی یہ صحابی فرما رہے ہیں،
مجتن مجا فی وجی، کلی میرے منہ پہ ماری تھی رسول اللہ نے۔ رسول وسلم کلی کر رہے تھے، اب چھوٹا سا بچہ تھا وسلم کے بیٹھنے کے قد کے برابر، تو آپ نے تھوڑا پانی ان کے منہ پر مارا۔ وَنِعْمُ الْخَمْسِينَ سَنَةً مِّن دَلْوٍ، میں 5 سال کا تھا، ڈول میں سے وضو کر رہے تھے تو آپ نے ایسے زور سے کلی ماری میرے منہ پر۔ اس میں مزاح فرمایا، بچے سے مزاح بھی فرمایا اور اس کا علاج بھی ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں 90 سال ان کی عمر ہوئی صحابی کی، باقی علوم صحابہ سے سیکھے انہوں نے۔ سیدنا صدیق اکبر کے شاگرد ہوئے، سیدنا فاروق ان کے شاگرد ہوئے، اور صحابہ جو بڑے بڑے علماء تھے ان سے باقی علوم سیکھے، کیونکہ وسلم تو 5 سال کی عمر تھی تو یہ فوت ہو گئے تھے، دنیا چلے گئے تھے۔ یہ ان کی جو کلی ماری تھی 90 سال کی عمر تک نہ سر میں درد ہوا نہ بال سفید ہوئے، تو اس کلی کی برکت تھی۔ تو دیکھو 5 سال کی عمر کے بچے نے جو رسول اللہ کا عمل دیکھا اس کو بڑے ہو کر بیان کیا تو امت کے سامنے ایک واقعات، ایک معاملہ آ گیا۔ بچوں سے مزاح کرنا اور تب برکت کے لیے بچے کو بڑوں کے پال لے جانا، یہ سب سنت میں شامل ہو گیا۔ یہ باب الخروج فی طلب العلم ورحل جابر بن عبداللہ مسیشان الی عبداللہ منیس فی حدیث واحد، علم کی طلب کے لیے سفر کرنا۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ امام بخاری نے پہلے باب باندھا تھا سمندری سفر، علم کے لیے سمندری سفر کرنا، یہ باب ہے مطلق سفر کرنا، پیدل سفر کرنا بھی اس میں شامل ہے اور سمندری بھی شامل ہے۔ اور واقعہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اکابر صحابہ میں سے، جابر بن عبداللہ فقہاء اور علماء اور مفتی صحابہ ہے۔ اس نے 1 مہینے کا سفر کیا تھا عبداللہ انیس کے پاس ایک حدیث لینے کے لیے۔ ان کا تو ان کو ایک واقعہ بیان یاد ہے، رسول اللہ کی ایک حدیث اور ایک بات یاد ہے، 1 مہینے کا سفر کر کے گئے تھے۔ اسے پتہ چلا کہ پیدل سفر کر کے جانا یا سواری پر سفر کر کے جانا، اور سمندری سفر کے لیے دوبارہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور اس میں پھر سمندری سفر کا واقعہ پیش آیا۔ حدثنا ابو القاسم خالد بن حلی قاضی حمص قال محمد حرب قال اوزاعی اخبرنا زہر بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ان عباس قال تمار ور قیس فی فزاری فی صاحب موسیٰ مر ابی ابن قافدہ ابن ابا قال انی تمارت و صاحبی هذا فی صاحب موسیٰ سبیل لقیہ هل سمعت رسول اللہ یذکر شانہ قالوا بی نام سمعت یذکر قال بین موسیٰ فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک جار میں ایک آدمی آیا، قال هل تعلم احدا عالم من کا، اے موسیٰ کیا کوئی آدمی ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اولو العظم پیغمبروں میں سے، جتنا قصے واقعات قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے کسی پیغمبر کے نہیں، سب زیادہ واقعات وسلم کی تسلی کے لیے سب زیادہ ان کے واقعات کا بیان ہے۔ قال موسیٰ کہا کہ نہیں بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ نبی اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ادب سکھانا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ادب سکھاتے۔ فَأَوْحَىٰ موسیٰ بلا عبدنا خضر، موسیٰ طرف وہی بھیجی کہ نہیں ہمارا ایک بندہ خضر بھی ہے، اس کے پاس بھی خاص قسم کا علم ہے، کیونکہ انہیں چاہیے تھا، وہ کہتے اللہ جانتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے علم کے مطابق ٹھیک تھا، لیکن جتنے اونچے مقام کے لوگ ہوتے ہیں ان کے معاملات بھی اتنے اونچے ہوتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ نیک ابرار کی جو ہے حسنات الابرار، جو ابرار نیکیاں کرتا ہے، ابرار لوگ نیکی کرتے ہیں، مقربین کے لیے وہ گناہ شمار ہوتے ہیں، یعنی اتنی نیکی کی تمہیں بس یہ۔ تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ فَسَا سَبِيلُ لُقِيِّهِ، کہا اللہ میں پھر کیسے ملتے، فوراً تیار ہو گئے کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، یہ فوراً تیار ہو گئے، یہ نہیں کہا کہ جی میں نبی میں کچھ کہا کہ میں ان کا طالب علم بنتا ہوں۔ فجاء اللہ لہ الحوت، آیا اللہ نے مچھلی نشانی بنا دی، قیل اذا فقدت الحوت، جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے فرج وہاں دیکھنا، فإن تلقاہ، وہ مل جائے گا۔ کانا موسیٰ السود فی البحر، اب قرآن میں واقعہ بیان کیا کہ وہاں آب حیات کا چشمہ تھا، حالانکہ وہ بھنی ہوئی تھی مچھلی، بھنی ہوئی مچھلی تھی، کھانے کے لیے ساتھ لے گئے، اس کو پانی لگا، وہ زندہ ہوئی، وہ زور سے اچھلی اور اندر جا گری۔
یوشع بن نون دیکھ رہے تھے جو 7 خادم تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے. پھر آگے چل پڑے تو ان کو یاد ہی نہ رہا بتانا، بھی مچھلی تو گم ہو گئی. پتہ نہیں ایک دن پورا سفر کیا. بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ مچھلی تو پھر واپس آتے کیونکہ وہاں سوراخ ہو گیا تھا. قال فتح موسیٰ لموسیٰ ارأیت اذ اوینا الی السقف انی نسیت الحوت وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ قال موسیٰ ذلک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہما ما قص فوجد خضرا کان من شأن ما قص اللہ فی کتاب باب فضل من علم وعلم. علم سیکھنے سکھانے کی فضیلت کا بیان ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتلا رہے ہیں کہ یہ علم سیکھنا سکھانے میں لوگ کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے علوم دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وحی الہی، ان کی مثال زمین سے پیش کی ہے. 3 قسم کی زمینیں ہوتی ہیں. ایک وہ زمین ہے جس میں پانی جذب ہو کر پھر اس میں سے پودے، گھاس، پھل پھول پیدا ہوتا ہے، زرخیز زمین جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، زرخیز زمین یعنی اس پانی کو وہ گھاس میں تبدیل کر دیتی ہے، پھول میں تبدیل کر دیتی، پھل میں، اناج میں تبدیل کر دیتی. زمین میں یہ صلاحیت ہے زرخیز زمین. زرخیز یعنی اس کو پانی نہیں رہنے دیتی، اس کو اور اعلیٰ شکل پر لے آتی. دوسری وہ زمین ہے کہ جو زرخیز تو نہیں ہے لیکن اپنے اندر جمع کر لیتی ہے. حوض بن گیا، جھیل بن گئی، گڑھا بن گیا جس میں پانی کھڑا ہے. اب مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، پی رہی ہے اور اس سے کھیتی باڑی بھی کر رہی ہے، نکال کر کھیتیوں میں بھی لگا رہے ہیں. جھیلیں ہیں اور اس قسم کی زمین ہے. اس نے جذب تو نہیں کیا اور نہ جذب کر کے کوئی چیز اگائی. اور تیسری جو زمین ہے وہ چٹیل میدان ہے جس کے اوپر پانی آیا تو بس نکل گیا، نہ اس کے اندر جذب ہوا نہ اس کے اوپر ٹھہرا بلکہ آگے کہیں نکل گیا. تو فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے علوم دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے لینے والے اسی 3 قسم کے لوگ. ایک تو وہ ہے جو ائمہ مجتہدین اور بڑے بڑے بزرگ گزرے جنہوں نے ان علوم کو لے کر ان میں سے مسائل نکالے، ان میں سے حکمتیں نکالی اور امت کو پہنچائی. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام بن حنبل اور بڑے بڑے بزرگان دین جنہوں قرآن حدیث سے حکمت کی باتیں نکالی، اصلاح اور تزکیے کی باتیں نکالی. دوسرے وہ محدثین اور حفاظ ہیں، محدثین اور حفاظ کہ جنہوں نے حدیثیں یاد کر لی. اب کسی نے آ کر پوچھا بھئی یہ انہوں نے حدیث سنا دی، اس کو جس طرح پانی جمع ہے کسی نے آگے اس طرح تو استفادہ کر لیا. عام علماء بھی اس میں شامل ہیں. کسی نے آگے بھئی یہ مسئلہ ہے اور انہیں وہ مسئلہ خود نہیں نکالا، نکلے ہوئے مسئلے کو یاد کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ہاں جی یہ جائز ہے، ہاں جی یہ ناجائز ہے. قرآن مجید پڑھایا اس کو، اور چاہے وہ خود قاری صاحب اس کے معنی نہ جانتے ہوں قرآن مجید کی، لیکن پڑھتا صحیح ہے تجوید کے ساتھ تو شاگرد کو ویسا سکھا دیا. یعنی وہ پانی جمع ہے، مخلوق فائدہ اٹھا رہی. اور تیسری قسم وہ لوگ ہیں جن نے قرآن حدیث سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اتنے بڑے علوم کے باوجود بھی کوئی فائدہ، نہ کسی عالم کے پاس بیٹھے نہ کسی کی صحبت میں بیٹھے. اعراض کیا، اعراض کیا. اب پہلی 2 کی بڑی خوبصورت مثال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں، تابعی بھی ہیں، محدث بھی ہیں. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں. تو ایک بار ایک عورت آئی اور آ کر کہا کہ حالت حیض میں طلاق ہو جاتی، یعنی یہ مسئلہ پوچھا امام شافعی سے. امام شافعی چونکہ حدیث کے امام تھے تو غور کرنے لگے بھی ایسا کوئی قصہ کو واقعہ اور سلم کے زمانے کا جس میں طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی کا کوئی مسئلہ ہو. تو اس نے کہا کہ بھی میرے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد بھی تھے، لیکن ایسی شاگرد نہیں ہوتی آپ کی طرح، عالم بن کر بھی شاگردی کرتے تھے، کسی کے پاس کوئی چیزیں سیکھنے بیٹھ جاتے.
انہوں نے کہا استاد اگر مجھے اجازت دے میں مسئلے کا جواب دوں؟ انہوں نے کہا طلاق ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہ آپ نے کل حدیث پڑھائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ سلام فرمایا رجوع کر، آپ نے فرمایا راجع ہاں رجوع کر، تو رجوع تبھی ہوگا اگر طلاق ہو چکی ہوگی۔ تو فوراً امام شافعی نے کہا کہ انتم الاطباء ونحن العطارون، کہ ہم دوا بیچنے والے ہیں، تم حکیم لوگ ہو، طبیب لوگ ہو، تو دیکھتے ہو کہ بھئی کون سی دوا کس کے لیے استعمال کرنی ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لا رہے ہیں، حدثنا علا قال حماد بن اسامہ عن بریدۃ بن عبد اللہ بن بردہ بن موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعث اللہ من الہدی والعلم، کہا کہ مثال اس ہدایت علم کی جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا، کا مثل غیث الکثیر، ایسے جیسے بہت زیادہ بارش ہو، اصاب ارضن جو کچھ زمین پر پہنچی، فکان منہا نقیۃً، اب ان میں ایک بڑی اچھی زمین ہے، قبلت الماء، پانی کو قبول کر لیا، انبتت الکلأ والعشب الکثیر، اس نے گھاس اور بہت گھاس پھوس اور درخت اگائے، کان منہا جادب، اور کچھ وہ جو سخت ہے، امسکت الماء، پانی کو روک لیا اس نے، یعنی اس میں جمع کر لیا اپنے اندر، فنفع اللہ بہ الناس، اس سے بھی لوگوں کو اللہ نے فائدہ پہنچایا، شربوا سقوا، اور کہا کہ پانی پیا بھی، سیراب بھی کیا، زرعوا، کھیتیاں اس سے کی، اصحاب منہا طائفۃ اخری، اور ایک تیسری زمین جس پر پانی آیا بارش کا، انما یہ قیعان، وہ ایک بالکل چٹیل میدان تھا، لام تمسک مان، نہ تو اس نے پانی کو جمع کیا، ولا تنبت کلان، اور نہ کوئی گھاس پیدا کی، فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ، یہ مثال ہے اس کی جو اللہ کے دین میں سمجھ پیدا کرتے ہیں، ونفع بما بعث اللہ بہ، اور نفع حاصل کرتے اس سے جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، فعلم وعلم، اور علم سیکھتے اور آگے سکھاتے۔ ان میں دونوں جماعتیں شامل ہیں، پہلی والی جماعت بھی دوسری جماعت بھی، ان کو اکٹھا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دونوں مفید ہیں، دونوں مفید ہیں۔ جس نے پانی جمع کیا یعنی مسائل یاد کیے، لوگ آتے ہیں وہ پوچھتے بتا دیتا ہے، اور یا کہ قرآن حدیث سے استنباطات کر کے نکال رہا ہے، نفع کے اعتبار سے دونوں کو اکٹھا کر دیا وسلم۔ حالانکہ پہلے تین دی مثالیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دو رہ گئی، ایک وہ جو نفع بخش ہے اور ایک وہ جو غیر نفع بخش نہیں ہے۔ مثل من لم یرفع بذلک، دوسری وہ ہے جس نے سر بھی نہیں اٹھایا، ولم یقبض اللہ، اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، اللہ ذو جو مجھے دے کر بھیجی گئی، قال عبد اللہ قال اسحاق بن اسامہ من طائفۃ قیلت الماء، قبلت الماء جا قیت الماء کا لفظ بھی ہے، قا یعلوہ الماء، جس پر پانی چڑھ جائے، صف صف مستوی من الارض، صف صف کہتے ہیں جو زمین برابر ہو۔ امام بخاری کی عادت ہے کہ قرآن مجید کا کوئی لفظ اس لفظ سے ملتا جلتا ہو حدیث کے تو اس کو لا کر اس کا معنی کر دیتے، تو سب میں نا ہموار برابر۔ باب رفع العلم ظہور الجہل، قال ربیع لا علم لنا عند شیء من العلم ان یضیع نفسه۔ اب امام بخاری کہہ رہے ہیں دیکھو یہ علم ایک وقت آئے گا کہ اٹھا لیا جائے گا، اس سے پہلے پہلے علم سیکھ لو، وقت آئے گا یہ علم اٹھ جائے گا، لہذا خوب اس سے پہلے پہلے علم سیکھنے سکھانے کام کرتے رہو جب تک علم موجود ہے۔ دو ترتیبیں ہوں گی قرب قیام، پہلے قلت علم کم ہوتا جائے گا، علماء فوت ہوتے جائیں گے، پیچھے علماء پیدا نہیں ہوں گے، اور پھر بالکل اٹھا لیا جائے، سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، جو تھوڑا بہت ہوگا اس کو بھول جائے گا صبح کو، یہ بالکل قریب جا کر ہوگا۔ قرآن یاد ہے صبح دیکھے گا تو اس کو کچھ یاد نہیں، علم یاد ہے کچھ یاد نہیں، تو پہلے قلت العلم ہوگا اور اس کے بعد رفع العلم ہو جائے گا۔ تو امام بخاری ڈرا رہے ہیں دیکھو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے علم سیکھ لو۔ ربیعۃ الرائے امام مالک کے استاد ہے، بہت بڑا آدمی ہے ربیعۃ الرائے، ان کا بڑا عجیب دلچسپ قصہ ہے جو آپ نے بھی کبھی سنا ہوگا۔ ربیعۃ الرائے ان کے والد عبد الرحمن فروخ 20 سال کے لیے جہاد میں گئے تھے، 20 سال مسلسل جہاد میں رہے، یہ ان کے بعد پیدا ہوئے تھے اپنے باپ کے، پھر یہ ان کی والدہ نے بڑی محنت کی، بہت بڑے عالم بن گئے، اور مدینہ شریف مسجد نبوی میں سبق پڑھاتے تھے۔ عجیب ہے، اس مسند پر جہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آتے تھے وہاں پر یہ تابعی ہیں،
صحابہ کے بعد وہاں یہ پھر پڑھاتے تھے مدینے میں. ان کے بعد امام مالک آئے. امام مالک شاگرد ہیں ان کے، ربیعۃ الرائے کے شاگرد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. تو 20 سال کے بعد واپس آئے خراسان کی طرف، ایران اور بخارا کی طرف ان کے والد جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے. 20 سال بعد واپس آئے تو دوپہر کو ظہر سے پہلے اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو ربیعۃ الرائے گھر سے نکل رہے تھے. تو نہ باپ بیٹے کو جانتا نہ بیٹا باپ کو، تو جھگڑ پڑے تو بابا جی کہ میرے گھر میں تو جوان کیا کر رہا ہے؟ ان کو تو میرے گھر میں کیوں گھس رہا ہے؟ خوب جھگڑا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ مسجد میں بھی خبر پہنچی شاگردوں کو کہ استاد جی سے کوئی جھگڑ رہا ہے، ان کے گھر میں زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. تو شاگرد وہاں سے بھاگے. امام مالک بھی، امام مالک عجیب ہے کہ طالب علمی میں بھی بہت پروقار شخصیت تھی، ان کو دیکھ کر یکدم خاموشی طاری ہو گئی. ان کی ایسی شخصیت تھی، حالانکہ طالب علم تھے، لیکن اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لینا تھا، پہلے سے آثار نظر آ جاتے. انہوں نے کہا بھائی جھگڑو نہیں، مسئلے کو بات چیت سے حل کرو، آپس میں غصہ کیوں ہوتے ہو؟ تو اندر جو اماں جی تھی تو امام مالک کو وہ بھی جانتے ہوں کہ طالب علموں کا تو گھروں میں آنا جانا بھی رہتا ہے اور خدمت ہوتی ہے. انہوں نے کہا اماں سے کہا بھائی، اندر سے اماں سے کہا بھائی یہ آدمی کہتا ہے میرا مکان ہے. تو انہوں نے ایسے درزوں سے دیکھا تو زور سے چیخی، کہا کہ ربیہ تیرا والد ہے یہ، کیونکہ والد اس کے بعد پیدا ہوئے تو والد دیکھے ہی نہیں تھی، 20 سال کی عمر ہو گئی تھی. بس پھر باپ بیٹا جو ہے نا وہ خوب روئے خوب روئے. اس کے بعد زور کا وقت قریب تھا، زور کے بعد سبق ہوتا تھا. تو ان کے والد 30,000 دراہم یا دینار چھوڑ کر گئے تھے جب گئے سفر پر. کہا کہ میں لمبے سے جا رہا ہوں، یہ تو میں باتوں میں پوچھا کہ 30,000 دے کے گئے تھے، پورے آئے تھے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا؟ ایسے اتنے اخراجات ہوتے نہیں تھے، 30,000 تو بہت بڑی وہ تھی رقم. انہوں نے کہا آپ پہلے مسجد ہو آئے. مسجد میں آئے، نماز پڑھی، کیونکہ بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھیں بھی کچھ ضعیف تھیں. تو اس کے بعد مسن لگ گئی حدیث کی، بیٹھ گئی، دنیا بیٹھ گئی. اور ربیعۃ الرائے جو ہے نا وہ بیٹھے ہیں اس کے اوپر، اور حدثنا سے تو کسی سے پوچھا کہ کون جوان ہے؟ دور سے صحیح نظر نہیں آیا. ان کا تم مدینے میں نئے ہو؟ ان کا ہاں مجھے نیا سمجھے. انہوں نے کہا یہ عبد الرحمن فروخ ہے کہ مجاہد ہوتا تھا، اس کا بیٹا ہے ربیہ. تو بس گریہ طاری ہو گیا، روتے روتے گھر آئے. کہا کہ میں نے اپنے بیٹی کی وہ شان دیکھی جس کا میں تصور نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا وہ سارا پیسہ میں نے اسی پر خرچ کیا ہے، کیونکہ ان کی والدہ ان کو بھیجتی تھی دور دراز ملکوں میں حدیث کے لیے اور خرچہ کرتی تھی. یہ تو ربیعۃ الرائے بات کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم، نہیں چاہیے جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہے، ان یضیع نفسہ، کہ اپنے آپ کو ضائع کرے، اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، یعنی خدمت کرے. یہ نہیں کہ میں بڑا عالم نہیں، اچھا عالم نہیں، جو کچھ ہو سکے دین کی خدمت کرے، اور کچھ نہیں تو ناظرے کے بچے ہی پڑھائے. اگر کاروبار بھی کرتا ہے تو اس میں سے اوقات نکال کر تھوڑا کر لے، لیکن اپنے آپ کو ضائع نہ کرے جس پر ذرا بھی علم ہے، ذرا بھی. کیونکہ اگر ایک بچے کو بھی آپ صحیح طریقے پر قرآن مجید پڑھا دیں گے یا اس کو کل کو پتہ نہیں کیا بن جائے آپ کا حصہ اس میں. فرمایا کہ حدثنا عمران بن میسرہ قال عبد الوارث عن ابی انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال وسلم ان من اشراط الساعہ، فرمایا قیامت کے علامات میں سے ان طرف العلم یثبت الجہل، کہا کہ علم اٹھ جائے گا، جہل ثابت ہو جائے گا، جہل پھیل جائے گا. وتشرب الخمر ویظہر الزنا، فرمایا کہ شرابیں پی جائیں گی اور زنا عام ہو جائے گا. اللہ معاف فرمایا، آیا ہوا زمانہ. حنا مسدد قال یحییٰ بن سعید عن شعبہ عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ قال لا احدث حدیثا لا احدث عن بعدی، کہا کہ میں کیسی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ میرے بات کو بیان نہیں کرے گا. سمیت وسلم یقول، وسلم کو میں فرماتے سنا، ان من اشراط الساعہ یقل العلم، علم کم ہو جائے گا. دیکھو وہاں ہے اٹھ جائے گا، اس میں کم ہو جائے گا، پہلے کم ہوگا بعد میں اٹھ جائے گا. ویظہر الجہل ویظہر الزنا وتکثر النساء، عورتیں بہت ہو جائیں گی، مرد نہیں ہوں گے.
قتل و غارتوں میں، فسادات میں مرد مر جائیں گے، مرد مرتے عورتیں ہیں، حتیٰ یقل الرجال مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ خمسین امرأۃ القیم واحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک نگہبان ہوگا۔ ایک تو پیدائش عورتوں کی زیادہ ہوگی، لڑکیوں کی، اور دوسرا کہ مرد جو ہے وہ مارے جائیں گے جنگوں میں، فسادات میں۔ تو 50 عورتوں کا نگران، یہاں شوہر مراد نہیں ہے، نگران، یعنی ایک بچہ ہوگا، پھپھی بیٹھی، تائی بیٹھی، چاچی بیٹھی، اپنی بیوی، اماں، بہنیں کرتے 50، اور وہ ایک اکیلا ہے جو ان 50 کی نگہبانی کر رہا ہے، ان کی خدمت کر رہا ہے، دیکھ بھال 50 کی ہوگا، مرد ایک ہے۔ اتنے فرق پڑ جائے گا کیونکہ قرب قیام نے فساد، جیسے آج کل دیکھو آئے گا، دیکھو کتنی بڑی بڑی شہادتیں افغانستان میں چلے جاؤ، اور دوسرے قدم پر بیوہ ملے گی آپ کو، میں شہید ہو گئے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اس سے پہلے پہلے علم حاصل کر لو، اس سے پہلے پہلے۔ باب فضل علم ہے، زائد علم کا بیان، یہ فضیلت کا بیان نہیں، فضل میں نا زائد، یعنی علم کو اپنی ضرورت سے زائد بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ لوگ، ہم جو علم پڑھ رہے ہیں یہ علم زائد ہے، ورنہ علم ضروری تو وہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے کام کے متعلق علم دین ہونا چاہیے، بس کافی۔ لیکن جو ہم اتنی تفصیلات پڑھ رہے ہیں دوسروں کے لیے پڑھ رہے ہیں، امت کے لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ فضل علم ہے، فضل علم سے مراد زائد علم، یا فضیلت مراد فضیلت پر گزر چکے، بابو پہلے گزر چکا ہے کہ علم کی فضیلت کے بارے میں، یہ زائد علم حاصل کرنا۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا اللیث حدثني عقیل بن شہاب عن حمزہ بن عبد اللہ بن عمر ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت یقول بین النائم، میں سو رہا تھا، اتیت بقدح لبن، میرے پاس ایک پیالہ لایا گیا دودھ کا، فرش میں نے پیا، یہ خواب رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں، حتیٰ انی لأر الریہ یخرج من اصفار، یہاں تک اس کی تر و تازگی میرے ناخنوں سے نکلنے لگی۔ ثم اعطیت فضل بن الخطاب، پھر میں نے جو بچا ہوا تھا نا فضلی، حضرت عمر کو دے دیا، اس پیالے میں بچا۔ قالوا وما بلتا یا رسول اللہ، اللہ نبی اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں آپ؟ قال العلم، العلم معلوم کا علم، جو زائد علم تھا وہ کس کو دے دیا؟ حضرت عمر کو۔ یاد رکھو یہ علم سے مراد یعنی علم کا کوئی خاص ضمیمہ تھا رسول اللہ کے علوم کا جو حضرت عمر کو دیا گیا۔ یہی بات ہے کہ علمی کام بھی حضرت عمر کے زمانے میں بہت ہوئے، جن مسائل میں ادھر ادھر تھا ان میں اتفاقات ہوئے، اجماع صحابہ ہوا، جیسے تراویح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، سارے مسائل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج وہ لوگ جن کے مقاصد پر زد پڑتی ہے حضرت عمر کے فیصلوں کی، وہ بھی حضرت عمر کو اچھا نہیں سمجھتے، مسلمان کہلا کر بھی نہیں ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں، ایسی فضول بات ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اجماع صحابہ ہوا کتنے مسائل پر، تو خاص ضمیمہ علم کا دیا گیا تھا، لیکن اس سے صدیق اکبر ان کی سے افضل نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، کہ ان کی کلی فضیلت ہے، ایک خاص چیز علم کی معاملے میں ان کو دے دی گئی، کیونکہ ان کا زمانہ لمبا تھا، 10 سال کا زمانہ ہے، تو اس میں بہت علمی لائنیں جاری ہوئیں، بہت سے مسائل پر صحابہ اکرام نے، یعنی یہ جہاد تو ہو رہا تھا عالمی سطح پر، لیکن یہ بھی اس لیے قوانین کا مرتب اور حکومتوں کے جو قوانین ہیں ان کی ترتیب حضرت عمر کے زمانے میں بنی، فوج کے محکمے، پولیس کے محکمے، نگرانیاں، یہ وہ دفتر، ریکارڈ، سب، چھٹی کب چھٹی دینی، کب نہیں دینی، کتنی ہونی چاہیے، کتنے پیسے، پہلے ایسے نہیں تھا، پہلے تو کہ جہاد کیا مالک مل گئی بس ٹھیک ہے، نہیں، تنخواہیں مقرر کر دی، اتنی تنخواہ اتنی تنخواہ، وظیفے مقرر کر دیے، بدریوں کی یہ وظیفہ، وسلم کے عزیز و قریب کا یہ وظیفہ، سالانہ وظیفے ملتے تھے سب۔ تو خاص ضمیمہ علم کا جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ تو اس سے امام بخاری ثابت کر رہے ہیں کہ فضل علم یعنی علم، زائد علم حاصل کرنا چاہیے، علم میں کوئی جگہ نہیں ہے کہ انسان بریک لگا لے تو بس یہ کافی ہے، بلکہ آگے چلتا رہے۔ چلو بس اب یہ آپ حضرات
امتحان انشاءاللہ جو آپ کا ہوگا وہ باب الوحی اور کتاب الایمان سے ہوگا. ایک سوال جو ہے وہ باب الوحی سے ہوگا اور 2 سوال جو ہے وہ کتاب الایمان سے ہوں گے. اور بس سبق یہاں آج بند ہے، اور انشاءاللہ پھر امتحان کے بعد آپ کے اسباق ہوں گے. کل تو اجلاس ہے اور پھر اگلے ہفتے سے آپ لوگ تیاری کرو. اور جو آپ کو میں نے شرح دی ہے اس میں بڑی تفصیلات ہیں. ابھی یہ موقع ہے، اب جو محنت کرو گے آپ کو سالانہ میں بھی کام آئے گی. لہٰذا سستی اور وقت کو ضائع مت کریں. بس اب آج ہی سے علی باتا سے شروع ہو جاؤ، باب الوحی سے مطالعہ شروع کر دو، سمجھے نہیں، اور ان ساری چیزیں تفصیلات یاد کرو. یہ تو پرچہ جو ہے نا اس کی یہ ترتیب ہوگی. باب الوحی سے 1 سوال ہے، کتاب الایمان سے 2 سوال. کتاب العلم شامل نہیں ہے امتحان میں. پورا ہو جاتا تو شامل کرتے، لیکن یہ ابھی رہ گیا. چلو.